اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیسے ہوئی؟ قابل غور بات یہ ہے کہ ان شادیوں کے تذکرے احادیث کی کتابوں میں محدثین نے ان پہ باقاعدہ عنوان قائم کیے ہیں، ان سے استنباط کیے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تو کمال کی استنباطات کیے ہیں، متعدد ابواب قائم کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں، اور ان سے پھر مسائل اخذ کیے ہیں اور امت کی رہنمائی بھی کی ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کرنے لگی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ رخصتی کا واقعہ بیان کر رہی ہیں، رخصتی کیسے ہوئی؟ تو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو چکا ہے اور آج رخصتی ہونے لگی ہے، تو منظر دیکھیے کہ کیسے رخصتی ہو رہی ہے۔ کہتی ہیں میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں، میں اپنی سہیلیوں کے پاس تھی، اور ایک روایت میں وضاحت ہے کہ کھیل رہی تھی، تو میری ماں نے مجھے آ کے میرا ہاتھ تھاما، لا ادری ما ترید بی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج میری ماں میرے ساتھ کیا کرنے لگی ہے۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، حتی اوقفتنی علی باب الدار، گھر کے دروازے کے پاس مجھے ایسے لے کے آئیں اور کھڑا کر دیا، ایسے لگتا ہے جیسے تھوڑا تیزی کے ساتھ لے کے آئیں، اور یہ بھاگی۔ تو فرماتی ہیں انی لانہج، میرا سانس پھولا ہوا تھا، حتیٰ کہ جب مجھے تھوڑا سکون ہوا تو میری ماں نے پانی لیا، میرے چہرے کے اوپر پھینکا، میرے سر کو دھویا، چہرے کو صاف کیا، پھر مجھے گھر میں اگلے حصے میں لے گئیں، تو انصار کی عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ دعا دی، علی الخیر والبرکہ، عائشہ اللہ تمہیں خیر نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے، وعلی خیر طائر، اور اللہ تمہاری قسمت بہت اچھی کرے۔ اس پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ دلہن کو اس کی سہیلیاں اس کو ریسیو کرنے والی کیا دعا دیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی کی زندگی ہے نا، تو یہ قدم قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہی کی روشنی میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اگر یہاں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ روک دیتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور محدثین نے باقاعدہ اس سے استنباط کیا کہ دلہن کو کیا دعا دی جائے اور اس کی سہیلیاں اسے کیا دعا دیں۔ یہ الفاظ دیکھیے کتنے پیارے ہیں۔ کہنے لگی عائشہ اللہ تمہیں خیر نصیب کرے، اللہ تمہیں برکت نصیب کرے، وعلی خیر طائر، اللہ تمہاری قسمت بہت بہتر بنائے۔ فاسلمتنی الیہن، میری والدہ نے وہ انصار کی سہیلیوں سے لیا، سہیلیوں سے لے کر ان کی والدہ محترمہ نے اپنے گھر کے اندر ان کا چہرہ ویرہ صاف کیا، اور بہترین کیا۔ بہترین کرنے کے بعد جو انصار کی کچھ سمجھدار عورتیں تھیں ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے دعا دی، اور فَأَصْلِحْنَ مِنْ شَأْنِي، فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے تیار کیا۔ یہ روایت گویا کہ قدیم معاشروں میں شروع سے رہی، دلہنوں کو تیار کرنا اور پسندیدہ ہے، تاکہ خاوند کی نظر میں وہ خوبصورت اور دلکش نظر آئے اور ان کی زندگی کا آغاز اچھے طریقے سے۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم واضح کریں گے کہ اس تیاری کے اندر بھی کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے،
اور بہت ساری تیاری کے اندر ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں ہماری بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں وہ کبیرہ گناہ ہے، اور ان کام کرنے والوں پہ اللہ کی نبی نے لعنت کی۔ تیار کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے بھی اصول و ضوابط۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَأَصْلِحْنَ مِنْ شَأْنِي، انہوں نے مجھے تیار کیا، اور اسی اثناء میں چاشت کا وقت ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ، تو ان عورتوں نے مجھے آپ کے پاس پہنچا دیا جہاں آپ تشریف فرما تھے۔